پیر محل میں ایک ہی گھر کے 7 افراد جل کر جاں بحق، 4 جھلس کر زخمی ہو گئے۔ نواحی گاؤں کے گھر میں آگ گیس لیکیج سے لگی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 5 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، چھتیں گرنے کے واقعات میں 1 شخص جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ 200 سے زائد فیڈرز متاثر۔ بفر زون، سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن اور لانڈی سمیت کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ اندرون سندھ، حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش، موسم مزید سرد ہو گیا۔ کاموں کی شہر اور گرد و نواح میں بوندا باندھی۔ ملتان، بورے والا، وہاڑی، جہانیہ میں بھی بارش۔ اچ شریف، چینی گوٹ، قادرآباد اور دیگر علاقوں میں بجلی کا نظام جواب دے گیا۔ بیک ٹو ایکسپریسو۔ اب ہم بات کریں گے ایسے اسکول کے حوالے سے جس کے حوالے سے وقار احمد ملک نے 2011 میں اپیل کی تھی، اور وہ نانگا پربت کے سائے میں اسکول بننا تھا۔ اسکول کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے، کہاں تک پہنچا وہ اسکول، بتا رہے ہیں وقار احمد ملک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز اور میں وقار احمد۔ 2011 میں ہمارا ایک پروگرام تھا سفر ہے شرط، اور وہ ایک پوری سیریز تھی۔ اس سلسلے میں ہم فیری میڈوز گئے، اور فیری میڈوز میں جو ایک برج تھا وہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا، اور اس میں ہم نے ایک اپیل کی تھی حکومتی اداروں سے بھی اور رفائی اداروں سے بھی، اور انفرادی سطح پہ اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی عزت کا سوال تھا۔ فیری میڈوز جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں آتی ہے، اور وہ جو ماحول اس وقت بنا ہوا تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ کوئی بہت بڑی کیجولیٹی ہو سکتی تھی، کوئی بہت بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک اپیل کی تھی، وہ ذرا دیکھیے۔ ٹریک تو کافی اوپر ہے، یہ اس پتھر سے پل تک کے درمیان کیا رکھیں گے؟ درخت کے تنے اور بہت سارے پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ خدشہ صرف اس بات کا ہے کہ اگر کوئی مزید لینڈ سلائڈنگ آ گئی تو ان کی اس ساری محنت کو بہا لے جائے گی۔ اس اپیل کرنے کے بعد ہوا یہ کہ اسی سال یعنی 2011 میں وہاں پہ وہ برج جو تھا وہ بن گیا، وہ پل جو ہے وہ بن گیا، اور وہ آج تک وہ پل ہے جس کے اوپر جیپس جاتی ہیں، اور وہ پل کس نے بنایا اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد میرا اپنا ایک خواب تھا کہ تتو جو ولیج ہے وہاں پہ جو بچے ہیں، کوئی ایسا صورتحال نکلتی جس میں تتو جو گاؤں ہے اس کے جو اسکول ہے یا وہاں کے جو بچے ہیں ان کو میں پڑھا پاتا یا ان کو پڑھاتا۔ تو یہ ایک ڈریم تھا، یہ خواب تھا۔ کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو میرے خواب ہیں یہ کون پورے کر رہا تھا؟ وہ بیسیکلی میں انہی سے آپ کو ملوانا ہے۔ یونیورسٹی آف ریلیف فنڈ ٹرسٹ کی ڈائریکٹر ہیں میڈم فرح محمود۔ تو آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ میں کون سے خواب دیکھ رہا ہوں، اور پھر آپ ان کی تکمیل کے لیے ہمیں معلوم ہوا آپ نے وہاں پہ پل بھی بنا دیا، ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے تتو میں ایک سکول بھی کھول دیا، اور بھی بہت سارے آپ نے رفائی کام جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، اور یہ سب کچھ آپ نے بہت خاموشی سے کیا۔ تو میرا بھی یہ سوال پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا، اور اس قدر خاموشی سے آپ یہ سب کیسے کرتی رہیں؟ پہلے آپ کے وہ سب سے پہلے سوال کا میں جواب دیتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ کے خواب ہیں؟ ایکچولی ٹریکنگ میرا شوق ہے، اور ان علاقوں میں پچھلے 30-35 سال سے گھوم پھر رہی ہوں، جا رہی ہوں، ان سے مستفید ہو رہی ہوں۔ آپ بھی کا بھی یہی شوق ہے۔ تو جو ایک ٹریکر ہوتا ہے اس کا ایک وہاں جب جاتا ہے وہاں کے نظارے تو دیکھتا ہی، لیکن جو ایک سینسٹیو ٹریکر ہوتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے بھی وہی دیکھا، میں نے بھی وہی دیکھا، تو اس لیے وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ ابھی دیکھ پا رہے ہیں، وہ پل، وہ بچے، وہ سب کچھ۔ ناصر صاحب بھی آپ کے ساتھ ٹریکر ہیں؟ جی، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جی، وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے بہت کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم میرے ساتھ ہوں، لیکن بیسیکلی گائیڈنس بھی ان کی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے پیٹرن بھی ہیں۔ میں آپ کو پوری جو بتاتی ہوں کہ کس طرح ہماری یہ اسٹارٹ اپ کیسے ہو؟ جی، اگر میں اپنے آپ کو غور سے سوچوں اور دیکھوں تو میرا خیال ہے میرے والد صاحب نے میرے بلیف سسٹم میں بے لاس لوگوں کی خدمت کرنا میرے کانسٹیٹیوشن میں آ گیا تھا۔
تھوڑا بہت کام بچپن میں جیسے انجانے نہ جانے میں ہوتا رہا, لیکن اصل جو اس کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ 2005 کا جو زلزلہ آیا پاکستان میں, وہ ایک بہت بڑی کلیمٹی تھی. اور جب زلزلہ آیا تو اس وقت میں یونیورسٹی آف لاہور میں کافی کام کر رہی تھی, تو وہاں پر بچوں نے بھی انسسٹ کیا کہ زلزلہ آیا, پورے پاکستان آپ کو پتہ ہے ہلا کے رکھ دیا تھا پاکستان کو, اور ہم لوگ ایک قوم بھی ایسی ہیں کہ جذباتی قوم ہے اور سب کا چاہ رہے تھے کہ جائیں. ہم نے اپنے اس طرح کچھ اسٹوڈنٹس جمع کیے, کچھ ہم نے سوچا 2-4 ٹرک 5 ٹرک ہم جمع کرتے ہیں, جس طرح ایک ایمیچور والنٹیئر کی طرح ہم وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا ایک پورا کیوس تھا. کیونکہ ہم لوگ ٹریکرز تھے اور ہمیں پتا تھا, ہم اپنے کیمپس لے کے گئے ہوئے تھے, اپنا کچن سارا سیٹ اپ, تو ہم نے سب سے پہلے جو کیا ایک سیٹ اپ کیا, کچن سیٹ اپ کیا اور وہاں پر کیمپ سیٹ اپ کیا اور وہاں پر پھر مدد شروع کی. وہاں ہمیں جا کے اندازہ ہوا کہ کام کرنے والے بہت ہیں لیکن جو ٹرینڈ والنٹیئرز ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہے. تو ہم نے بہت سسٹمیٹکلی کام شروع کیا, اور میرے خیال ہے اس میں ناصر محمود صاحب جو ہمارے ساتھ ہمارے پیٹرن بھی ہیں, انہوں نے ہمیں بہت پروسیس گریجولی, ہم نے پوری رجسٹریشنز کس طرح کرنی ہے, وہاں سیٹ اپ کس طرح کرنا ہے, لوگوں کی کس طرح مدد چاہیے, کس طرح, وہ سارا ہم نے سیٹ اپ کیا. ہم نے سب سے پہلے ریسکیو کا کام کیا, پھر اس کے بعد ہم نے لوگوں کو ٹیمپریری شیلٹرز دیے, ان کو میڈیکل ایڈ دی, ان کو فوڈ دیا, ان کو کپڑے نہیں تھے وہ دیے. تو یہ سارا ٹینٹ ولیجز بنائے, یہ ودن 1 month یہ ہم سارا یہ کام کرتے رہے. پھر 1 month کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ بچے جو ہیں بہت ٹراماٹائزڈ ہیں, ان کو ہم نے پھر وہاں ہم نے اسکول, ایک ٹینٹ اسکول ہی بنایا وہاں پر, اور وہاں پر تقریباً جتنے بھی بچے ارد گرد تھے وہ سارے بڑے شوق سے آنے لگے, ان کا ایک وہ ٹراما جو تھا وہ ریلیز ہونے لگ گیا, اور وہ بڑا اچھا ان کا. پھر آہستہ آہستہ کام آگے بڑھتا گیا, تو ہم نے ٹیمپریری کے بجائے پرماننٹ ان کو ہومز بنانے شروع کیے, وہ بھی کافی تعداد میں بنائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں اس زلزلے میں ہڈیاں ٹوٹیں, بہت سارے زخم آئے لوگوں کو, برنز ہوئے, لینٹرز گرے لوگوں پہ. تو ہم نے اس میڈیکل کیمپس کا سلسلہ شروع کیا, کیونکہ وہاں پر جب ایمرجنسی میں کوئی جرمنی سے ٹیم آئی, کوئی فرانس سے آئی, انہوں نے ان کی راڈز ڈال دیں, کسی کچھ ڈال دی. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ بچوں کو, کیونکہ ہم تو اسکول میں بچوں کو بلتا, بچے لنگڑا کے چل رہے تھے, اور پتہ چل رہا تھا کہ راڈ والی ٹانگ چھوٹی رہ گئی ہے اور دوسری بڑی. ان کی ودن 6 months جو چیز نکلنی تھی وہ نہیں, راڈ نہیں نکلی. پھر ہم نے وہاں پر آپریشن تھیٹرز بھی وہاں پر لائیو, ہم نے وہاں پر ہی لوگوں کو ہاسپٹلز ایکٹیو کیے, وہاں پر ہم نے سلسلہ شروع کیا. پھر 2009 میں IDPs کا کرائسس آ گیا. اس میں بہت جتنے بھی سوات سے کے ایریا کے تھے, سب ہی مردان والی سائڈ پہ, پشاور والی سائڈ پہ سارے وہ گھروں سمیت بے گھر ہو گئے. ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا, ان کو فوڈ پرووائڈ کرنا, ان کی میڈیکل نیڈز کو ایڈریس کرنا, وہ سارا وہ کیا. ابھی یہ چل ہی رہا تھا تو 2010 میں سیلاب, بہت بڑے پیمانے پہ سیلاب آ گیا, اور لوگوں کو اس وقت سیلاب نظر آیا جب پنجاب یہ کے اندر گھسنا شروع ہوا. لیکن جب ہمیں ڈسٹریس کالز آئیں ناردرن ایریا سے, تو ہم نے ریلائز کیا کہ سیلاب شروع تو وہیں سے ہوا ہے, جس میں رائکوٹ کی پوری ویلی تھی, تھلے کی پوری ویلی تھی, اس کے آگے تالس کی پوری ویلی. ہمیں یاد ہے وہ سارے پل بہ گئے تھے, حالانکہ وہ بڑے مضبوط پل تھے. پل بہ گئے تھے اور فلیش فلڈز آئے تھے, سو مچ کہ میں تتو کی اگزامپل دیتی ہوں کہ تتو کا پورا ولیج مڈ کے نیچے دب کیا تھا, کہ اس کی چھتوں پہ ہم کھڑے تھے اور ہم لگ رہا تھا کہ ہم زمین پہ کھڑے ہیں. لوگ اس وقت سوئی بھی نہیں نکال سکے اپنی وہاں سے. بس اس نے ہمیں کافی آرگنائز مضبوط کر دیا. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کن ایریاز میں آپ کام کر رہی ہیں, یعنی کتنا پھیلا ہوا ہے یہ؟ ان میں پھر ہم نے, کیونکہ ہم اب سارے ویلیز کو, ہماری زیادہ انٹرسٹ ناردرن ایریاز میں تھا, KPK میں اور گلگت بلتستان میں, کیونکہ وہ علاقے ہیں جہاں بہت کم NGOs جاتی ہیں. اور کیونکہ ہم بینگ اے ٹریکر, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت بھی اس لیے دیا کہ میں ان علاقوں میں جا سکوں. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر مردوں کے ساتھ مگر عورت نہ ہو تو وہ گھروں میں بھی نہیں گھسنے دیتے, اپنی تکلیفیں بھی, اور عورتوں کی ظاہر 50% تو عورتیں ہیں اور ان کی تکلیفیں ہیں. تو ہم نے اس طرح کام شروع کیا کہ ہم اب پوری ویلی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. فار انسٹنس ہم نے تھلے ویلی جو کہ کھپلو سے تھوڑا سا ہے, اس کو ہم نے پورے کا پورا لیا ہوا ہے, جس میں ہم ان کا انفراسٹرکچر بھی درست کرتے ہیں, ان کی میڈیکل نیڈز کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ سارا بھی کرتے ہیں. اسی طرح تتوں میں جو آپ نے ابھی اگزامپل بھی دی کہ پورا رائکوٹ کا جو نالا ہے اس میں ہم نے کوشش کی کہ اس کو پوری طرح سسٹینیبل, بیسیکلی ان کو ہم کب تک کھلاتے رہیں گے یا کرتے رہیں گے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ویلی ایک سسٹینیبل لیول پہ آ جائے. آہستہ آہستہ نا ہمارا فوکس جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی طرف آ گیا. وہ اس لیے کہ ہم نے یہ ریلائز کیا کہ ایجوکیشن ایک واحد ٹول ہے جس سے